بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کی ابتدائی آیات یعنی 6، 7، 8، 9، 10 اس کے ضمن میں ہم مسئلہ فدق کو تفصیل سے لے کر چل رہے ہیں۔ آج یہ مسئلہ باغ فدق کا یہ 7واں درس ہے لگاتار۔ کل انشاءاللہ اس کا آخری درس ہوگا 8واں۔ اس کے بعد اپنی اسی ترتیب سے ہم انشاءاللہ دوبارہ چلیں گے۔ جیسے میں نے اس دن بھی عرض کی کہ یہ مسئلہ اگرچہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان، جس کی وجہ سے ایک افسانہ، ڈرامہ اور فقط جو ہے نا جی صرف اسی قسم کی کہانی کو گھڑ کے صحابہ رسول پہ تبرع کیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس شر سے محفوظ و مامون فرمائے، ہمارے ہر جوان کو، ہر خاتون کو، ہر بزرگ کو، ہر ہمارے بچے بھائی کو محفوظ و مامون فرمائے۔ تو ان حقائق کو ہم نے الحمدللہ بیان کیا ہے جو اصل چیزیں ہیں۔ اب مزید اس چیز کی طرف آتے ہیں، جیسے کل ہم نے اس حوالے سے دلائل ذکر کیے اور انہی کی کتابوں میں سے خاص کر 2 دلائل جلاء العیون میں سے ملا باقر مجلسی کی کہ سختی اور اسرت کا جو زمانہ تھا اس وقت میں کیا ایسا یہ کرنا درست تھا، جب کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس قسم کا کوئی سوچے تو وہ تو ایمان سے بھی گیا بیچارہ جی۔ اسی طرح سے جناب سیدہ زہرا، ان کی سیرت مبارکہ بھی بڑی اعلیٰ سیرت ہے، ان کا دامن بھی اس سے پاک اور مبرہ ہے، جبکہ یہ ظالم لوگ انہوں نے اس قسم کا یہ شوشہ چھوڑا اور صرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرع بازی کے لیے اور ان کی اہانت اور توہین بیان کرنے کے لیے، جبکہ ان کی اپنی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ اب ہم اس پر مزید جو ہے وہ بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے کل بات کی کہ جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کڑے پہنے، جو کہ ان کی کتاب جلاء العیون میں لکھا کہ مال غنیمت میں سے جناب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی میں کوئی چیز پائی تو وہ جناب سیدہ کو دی، اور جب رسول پاک علیہ السلام سفر میں گئے تو جناب سیدہ زہرا نے اس مال غنیمت سے 2 کڑے چاندی کے بنائے اور ایک جو ہے وہ جو کپڑا تھا وہ ڈال دیا وہ پردے کے طور پر۔ تو رسول پاک علیہ السلام جب سفر سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ مبارک میں وہ کڑے دیکھے تو رسول پاک علیہ السلام بغیر ملے ہی واپس چلے گئے، جیسے کہ ان کی کتاب سے بالکل واضح ہے۔ تو آپ سمجھ گئی کہ میرے بابا جان جو ہے وہ اس دنیاوی مال کی وجہ سے مجھ سے مل کے نہیں گئے، جو کہ پہلی دفعہ ہوا۔ تو اس پر جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے دنیاوی مال ہی پسند نہیں کرتے تھے تو پھر فدق کو، جو کہ ایک وقف تھا اور مسلمانوں کے خرچ کے لیے تھا اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اور اسی طرح سے یتیموں، مسکینوں، ناداروں، فقیروں کے لیے، فقراء کے لیے تھا، وہ چیز رسول پاک علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک سارے مسلمانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ جناب سیدہ زہرا کو، جس کی سالانہ آمدن 24,000 یا بقول شیعہ علماء 70,000 دینار جس کی آمدن تھی، تو وہ جناب سیدہ زہرا کو دے دی۔ رسول پاک علیہ السلام جن کے لیے 2 کڑے پسند نہ فرمائے دنیاوی مال میں سے، ان کو 70,000 سالانہ آمدن جو ہر سال آئے وہ باغ، وہ جاگیر رسول پاک علیہ السلام نے دے دی۔ یہ بالکل باطل ہے، یہ ڈرامہ اور افسانہ ان لوگوں نے بیچاروں نے گڑا، جو کہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے کہ جو آدمی کا ایمان بھی لے کے جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس پر مزید تبصرہ یہ ہے کہ خصوصاً اس نبی کی صاحبزادی اور اس نبی کی سیرت جس نے عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے کی بجائے سادگی سے زندگی بسر کی ہو اور اسی کی امت کو تلقین کی ہو، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو امت کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دے؟ جی یہ درس دیں جو دیتے ہیں
کیا کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اس کا واز کرتا ہو۔ وہ عین تنگی اور اسرت کے زمانے میں جب لوگوں کو جہاد کے لیے سواریاں میسر نہیں تھیں، ایسے میں وہ عام مسلمانوں کو ساری ضروریات اور اشاعت دین کے تمام تقاضوں سے صرف نظر کر کے اتنی بڑی جاگیر صرف اپنی بیٹی کو ہبہ کر دی۔ یہ بالکل بھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر ہم علماء شیعہ سے ان کی کتابوں سے ہم حوالہ پیش کرتے ہیں کہ اس وقت کیا حالت تھی، جبکہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ان کی ضیافت مہمان نوازی کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ایسی سختی کا زمانہ تھا۔ اور اس میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو کوششیں اور محنتیں کی گئی، یہ ظالم پتہ نہیں کیا اس قسم کے جو دشمنان دین ہے وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جس زمانے میں فدق پر قبضہ ہوا، اس زمانے میں مسلمانوں کی تنگی اور اسرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 7 ہجری میں فدق ملا اور 10 ہجری میں حجت الوداع ہوا، اور جب رسول پاک علیہ السلام حج سے واپس آئے تو اس وقت بھی آپ کے پاس غیر ملکی وفود کی ضیافت کے لیے کچھ نہ تھا۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی وہ کیا لکھتا ہے، یہ چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ کافی لشیعتنا، جو اصول کافی ہے یہ ہم شیعوں کے لیے کافی ہے۔ امام مہدی کا وہ قول پیش کرتے ہیں، یعنی جیسے ہماری بخاری شریف ہے ایسے ان کی اصول کافی ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کی کہ 4 کتابیں ان کے اصول کی، جیسے ہماری 6 کتابیں ہیں ایسے ان کی 4 کتابیں ہیں۔ اصول کافی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، تہذیب الاحکام ہے اور الاستبصار ہے۔ یہ ان کی 4 جن کو اصول اربع کہا جاتا ہے، ان میں سے سب سے جو بڑی ہے اصول اربع میں سے اصول کافی۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع، جب رسول پاک علیہ السلام حجت الوداع سے واپس تشریف لائے اور مدینہ پہنچے تو آپ کے پاس انصار آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہم میں مبعوث فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا اور آپ کی تشریف آوری سے ہم کو منور فرمایا۔ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دوستوں کو خوش کیا اور ہمارے دشمنوں کو ذلیل کیا۔ آپ کے پاس باہر سے وفود آتے ہیں، وفد آتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کچھ عطا فرما دیں۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور سختی کا اسرت کا زمانہ تھا، اس سے آپ کے دشمن ہنستے ہیں، کیونکہ کافروں کی حالت یہی ہے، ان میں اخلاق ٹکے کا ہوتا نہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا 1/3 مال قبول فرما لیں، تاکہ جب آپ کے پاس مکہ سے وفود آئیں تو آپ ان پر خرچ کر سکیں۔ رسول پاک یہ وہ لکھ رہے ہیں، ان کی روایت، رسول پاک علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے رب کی وحی کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور آپ نے ان کے مال کو قبول نہیں فرمایا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں اخیر زمانے تک، ابھی ہم تبوک پر بھی بات کریں گے کہ وہ کس زمانے میں ہوئی ہے، کہ وہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے آخری ٹائم تک اسرت کا تنگی کا زمانہ تھا، دور دورہ تھا، حتیٰ کہ آپ کے پاس مہمانوں اور وفود کی خاطر مدارات کے لیے بھی کچھ نہ تھا ظاہری طور پر۔ پھر یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ ایسی تنگی اور اسرت کے دور میں رسول پاک علیہ السلام نے 70,000 سالانہ دینار کی جاگیر اپنی بیٹی کو بخش دی ہو اور تبلیغ اسلام اور مسلمانوں کی ضروریات کا کچھ خیال نہ کیا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اس پر ایک اور انشاءاللہ جب ہم مزید دلائل پیش کریں گے تو ہر چیز مزید واضح ہو جائے گی۔ حضرت جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ تبوک میں کوئی صدقہ نہ دینا فدق کو ہبہ کرنے کے خلاف ہے۔ یعنی جتنے مورخین ہیں روافض، انہوں نے ہر اس چیز کو لکھا ہے جب غزوہ تبوک میں رسول یہ کہا گیا کہ ترغیب دی گئی کہ اس کے لیے مال اور اپنا جو کچھ بھی ہے وہ لایا جائے۔ حضرت صدیق اکبر کا واقعہ اس پر بڑا مشہور ہے، ان کی کتابیں بھی اس پر شاہد ہیں۔ تمام صحابہ کا، حتیٰ کہ جنہوں نے 2 کلو کھجور بھی لا کے پیش کی نا، وہ بھی سارے مال کے اوپر رکھی جی، وہ بھی انہوں نے لکھا۔ لیکن جناب سیدہ زہرا، ان کے گھرانے کے متعلق اس نے ایک لفظ یہاں بھی نہیں لکھا، ان کی شیعہ مورخین نے، کہ
اس گھرانے سے کوئی ایک دانہ بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا، اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ سختی اور اسرت کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ نے فدق ان کو ہبہ نہیں کی تھی، ان کو ان کے حق میں نہیں دی تھی۔ اگر دی ہوتی تو خدا کی قسم رسول اللہ کا گھرانہ کیا کچھ پیش نہ کرتا، جبکہ ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں، اس سے خالی پڑی ہیں۔ اب انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ 7 ہجری میں فتح حاصل ہوا، 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا۔ کس ہجری میں جی؟ 9 ہجری میں۔ 10 ہجری میں رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہے۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پر کتنی سختی اور غربت کا اسلام پر زمانہ تھا وہ اب آپ ملاحظہ کریں۔ اس غزوے میں مسلمان بہت تنگی اور اسرت میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ جہاد میں شامل ہونے کے لیے مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی نہ تھیں۔ اسی کو قرآن نے بھی آگے سورۃ توبہ میں بیان کیا ہے، وہ خدا کی قسم پڑھے تو آدمی کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی اسلام کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ اور دین اسلام کی سربلندی اور علم اسلام کو بلند کرنے کا کتنا جذبہ تھا۔ انشاءاللہ وہ اس پر بھی ہم آتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو جہاد میں مالی امداد فراہم کرنے پر سب کو حضور نبی پاک علیہ السلام نے برانگیختہ کیا۔ صحابہ کرام نے بڑی فراخ دلی سے اس جہاد میں مالی صدقات دیے۔ ہماری کتابیں تو موجود ہیں، صحابہ کی سیرت موجود ہے، ان کی کتابیں بھی صحابہ کرام کی اس سیرت مبارکہ پر چیخ کر جو ہے وہ بول رہی ہیں۔ اگر رسول پاک علیہ السلام نے 7 ہجری میں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا اور خیبر کے بعد صلح کے اس میں یہ فتح آیا، تو یہ 7 ہجری میں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح دے دیا تھا، تو چاہیے تھا کہ دیگر صحابہ کرام کی طرح جناب سیدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین بھی غزوہ تبوک میں بیش بہا امداد کرتی۔ وہ تو ایسا گھرانہ تھا خدا کی قسم کہ خود وہ فاقہ کاٹتے تھے اور فقیر کو سب کچھ دے دیتے، جو بھی ہوتا روٹیاں دے دیتے۔ ان کی سیرت مبارکہ ہر مسلمان کو پتہ، ہمارے بچے کو پتہ ہے، لیکن وہ اس بات کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے۔ جب جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دنیاوی سے چاندی کے 2 ٹکڑے کڑے اور ایک پردہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتی، تو اس موقع پر وہ 70,000 دینار سالانہ کی مالک تھی۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ غزوہ تبوک کی امداد کے لیے پاس ہزاروں دینار صدقہ کرتی۔ یہ ہم اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہے، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں۔ ہم ایسی باتیں نہیں کرتے اور نہ اہل سنت کا یہ مزاج ہے، لیکن ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری کھوپڑی میں یہ بات آنی چاہیے کہ کم از کم اس چیز کو سمجھو، اور صحابہ کرام پہ تبرہ مت کرو، اپنی قبر آخرت کیوں خراب کرتے ہو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تواریخ اہل تشیع میں بھی اس موقع پر صحابہ کرام کے صدقات خیرات کا تو کثرت سے ذکر ہے، لیکن جناب فاطمہ، جناب حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کی طرف سے غزوہ تبوک میں 1 دینار تک کے صدقے کا ذکر نہیں ان کی کتابوں میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فدق کو ہبہ کرنے کا جو دعویٰ ہے وہ محض افسانہ، داستان سرائی، دوسرے لفظوں میں کہے کہ ڈرامہ گھڑا گیا، ڈرامہ بنایا گیا۔ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا واویلا کیا گیا کہ الامان والحفیظ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ نے بیٹی کو ہبہ کر دیا، حضرت ابوبکر نے ان کو نہیں دیا، لے لیا حضور کے وصال کے بعد، سب ڈرامہ، کوئی اس میں حقیقت ذرا بھی نہیں ہے۔ دلائل کی دنیا میں ہم نے بات کی ہے، ورنہ یہ ممکن نہ تھا کہ جناب حضرت فاطمہ اتنی بڑی جاگیر کی مالک ہونے کے باوجود غزوہ تبوک کی مالی مہم میں کوئی حصہ نہ لیتی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کے پاس ہو اور وہ راہ خدا میں خرچ نہ کریں۔ وہ تو فیاض خاندان تھا، سخاوت دنیا نے آل رسول سے سیکھی ہے۔ جی جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں۔ اب ہم شیعہ مورخین کے حوالوں سے پہلے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تنگی اور اسرت کا ذکر کریں گے، پھر یہ بیان کریں گے کہ غزوہ تبوک میں درپیش مالی مہم میں حصہ لینے والے کون کون مسلمان تھے، ان صحابہ کرام کا بھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ شیخ احمد بن ابو یعقوب تاریخ یعقوبی میں جلد نمبر 1 میں، یہ بھی مطبوعہ مرکز انتشارات علمی و فرہنگی ایران سے چھپی ہے۔ یہ غزوہ تبوک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ تبوک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے تمام قبیلوں کی طرف ان کے سرداروں کو روانہ کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جہاد کی رغبت دلائیں اور مالداروں کو آپ نے مالی صدقات دینے کی ترغیب دی۔ انہوں نے بہت صدقات دیے اور ناداروں کو تونگر کر دیا، یعنی سخی کر دیا۔
مالدار کر دیا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کو نادار مشکلات کے باوجود دیتا۔ کئی مسلمان آپ کے پاس آ کر رونے لگے اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کو جہاد کے لیے سواریاں دیں۔ ان میں عمر بن عوف، سالم بن عمیر، عمر بن حمام، عبد الرحمن بن کعب، صخر بن سلیمان وغیرہ تھے۔ آپ نے فرمایا لا اجد احملکم علیہ، تمہیں سوار کرنے کے لیے میرے پاس سواریاں نہیں۔ یہ اقتباس ہے شیخ احمد بن ابو یعقوب کا، جو تاریخ یعقوبی جلد نمبر 1 صفحہ 329-30۔ ایک اور اسی طرح سے ان کا ایک آدمی غزوہ تبوک کے بیان میں لکھتا ہے جب پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کی تیاری پر برانگیختہ کیا تو مدینہ شریف کے مسلمانوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا۔ اب سنیں، یہ ان کی کتاب لکھ رہی ہے، حضرت عثمان بن عفان نے اس وقت 200 اونٹ اور 200 اوقیہ یعنی سونا، کیا ہو گیا یہ 8000 درہم، 200 اونٹ الگ 200 اوقیہ الگ، یہ 8000 درہم ہے۔ یہ ان کی کتاب لکھ رہی ہے جو حضرت عثمان کی شان میں تنقیص اور اہانت کرتے ہیں ظالم۔ ان کو اپنی کتابوں کا ہی نہیں پتا، سب سے پہلے ذکر ہی حضرت عثمان کا کر رہے ہیں۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کا انکار کر دیا، کیوں؟ کیونکہ جب بیٹیوں کو مانیں گے تو حضرت عثمان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ ایسی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے جو انہوں نے اپنے گلے لی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 200 اوقیہ یعنی 8000 درہم چاندی شام کی تجارت کے لیے رکھی تھی۔ شام دیکھیں صحابہ کرام کی، شام کی، کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے، شام کی تجارت کے لیے رکھی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے جب فرمایا تو انہوں نے وہ سارا مال لا کر اللہ کے رسول کے سامنے اور اس لشکر کی تیاری کے لیے رکھ دی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اس عمل کے بعد عثمان کو کسی عمل سے ضرر نہیں ہوگا، یعنی یہ حضرت عثمان نے سختی کے زمانے میں ایسی خدمت کی اسلام کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 300 اونٹ سمیت ساز و سامان کے اور 1000 مسقال سونے کے دینار پیش کیے حضرت عثمان نے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، یہ ان کی کتاب لکھ رہی ہے، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اللہم ارضی عن عثمان فانی عنہ راض، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ لشکر تبوک میں 30,000 افراد تھے، جن میں سے 20,000 افراد کو حضرت عثمان نے جہاد کا سامان فراہم کیا، 20,000 افراد کو۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ فجہزها عثمان۔ ان کی کتابیں لکھتی ہیں جس نے تنگ دست لشکر کو ساز و سامان دیا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان نے اس تنگ دست لشکر کو سامان دیا، تو ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام کو بشارت دنیا میں ہی آپ نے وہ لے لی اللہ کی فضل سے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں آج ابو بکر ہر نیکی پر سبقت لے کے جاتا ہے، میں حضرت ابو بکر سے آج آگے چلا جاؤں گا، نیکی میں سبقت لے جاؤں گا۔ میں اپنے تمام جو مال و متاع تھا میرے پاس جو بھی کچھ تھا، میں اس کا آدھا حصہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ اس وقت جناب حضرت ابو بکر صدیق آئے اور اپنا سارا مال و متاع لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا اللہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو رکھا۔ جناب حضرت عمر نے فرمایا اے ابو بکر، جس جگہ آپ ہوں گے وہاں میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا، یعنی نیکی میں آپ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ اسی لیے انبیاء و مرسلین کے بعد دیگر تمام تقویٰ اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے یہ بھی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ تمام صحابہ کرام سے انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ہے۔ اور پوری دنیا کے اہل سنت کے ممبروں پر یہ بات ہوتی ہے جمعہ کے دن خطبہ میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تمام جو ہے وہ لکھ رہا ہے وہ آدمی ایک مورخ ہے ناسخ التواریخ، ان کی بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے متعلق لکھتے ہیں، اب یعنی وہ تمام صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے کیا کیا کچھ پیش کیا۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40 اوقیہ سونا پیش کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 4000 درہم پیش کیے۔ کہنے لگے میرے پاس 8000 درہم تھے، نصف خدا کی راہ میں دے دی اور نصف اپنے اہل خانہ کے لیے رکھے۔ خلاصہ یہ ہے
عباس بن مطلب، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ، ان میں سے ہر ایک نے ایک متاع پیش کیا، یعنی اللہ نے جن پر جو فضل فرمایا انہوں نے تبوک میں اس چیز کو پیش کیا۔ اب لکھتے ہیں کہ عاصم بن عدی انصاری نے لشکر کی تیاری کے لیے 100 وسق، کتنے جی؟ 100 وسق یعنی 24,000 کلو کھجوریں پیش کی۔ ابو قیل انصاری 1 سا 4 کلو یا نصف سا 2 کلو کھجور لے کر آئے، ایک چیز وہ لکھ رہا ہے، اور کہا مجھے 2 سا اجرت ملی تھی، 2 سا اجرت ملی تھی، آدھی اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لی اور آدھی لے کر حاضر ہوا۔ اس سے بھی بڑھ کر آگے ایک اور بات لکھی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کھجوروں کو باقی کھجوروں کے اوپر رکھ دیا۔ منافقوں نے اس صدقہ کے کم ہونے کی وجہ سے ان کی مذمت کی اور کہا کہ یہ صدقہ اس لیے لایا ہے تاکہ صدقات کے مال سے کوئی چیز نہیں، گندا آدمی تو گندا ہی ہوتا ہے۔ منافقین نے کہا یہ تھوڑا اس لیے لائے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام کہیں کہ تیرے پاس بڑا تھوڑا مال ہے، تو جو صدقہ دیگر لوگ لے کے جو غزوہ تبوک کے لیے جنہوں نے مال پیش کیا ان میں سے رسول پاک علیہ السلام ان کو بھی دے دیں، لیکن وہ صحابہ تھے۔ حضور نے فرمایا تم سونے کا پہاڑ، احد کا پہاڑ سونے کا، احد جتنا سونے کا پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کا وہ مرتبہ مقام تمہیں عزت اجر نہیں ملے گا جو میرے صحابہ 1 مٹھی گندم اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ یہ تو پھر بھی 2 کلو 2 سا جو ہے وہ کھجوریں تھیں، قربان جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اس پر ان کی مذمت کی۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ برضا اور رغبت، اللہ دیکھیں صحابہ کرام کے اس صدقہ دینے کو یہ فرما رہا ہے کہ وہ رغبت اور رضا کے لیے صدقہ دینے والے ہیں۔ جو لوگ برضا اور رغبت صدقات دینے والے مسلمانوں کے صدقات میں عیب نکالتے ہیں اور ان لوگوں کے صدقات میں عیب نکالتے ہیں جن کے پاس صرف ان کی مزدوری کی اجرت ہوتی ہے، بڑا قرآن نے واضح لفظوں میں لکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لا یجدون الا جہدہم، یہ ان کی مزدوری کی اجرت ہوتی ہے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس پر جو ہے وہ اب ایک اور سورہ توبہ کی آیت ملاحظہ کریں تو مسئلہ اور بھی واضح ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کی کیا شان تھی۔ بہت سی مسلمان خواتین نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زیورات بھیجے تاکہ رسول پاک علیہ السلام ان کی قیمت کو لشکر کی ضروریات میں صرف کریں۔ اس وقت سالم بن عمیر، عتبہ بن زید حارثی، جناب ابو لیث عبد الرحمن بن کعب، عمر بن اسلمی، سلمہ بن صخر، ارباز بن ساریہ اسلمی، عبداللہ بن مغفل، مہدی بن عبد الرحمن، عمر بن الحمام بن الجموح اور صخر بن خنسان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کے لیے کیسے جا سکیں؟ آپ ہمیں سواریاں دے تاکہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جا سکیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تمہیں سوار کرنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں۔ وہ لوگ واپس چلے گئے، درا حال ہے کہ جہاد پر نہ جا سکنے کی وجہ سے جب واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے جو جہاد کیا جا رہا ہے، حضور کی معیت میں ہم اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں، قرآن نے ان کو بھی کوئی ان پر ایسا نہیں لگایا کہ یہ لوگ جہاد میں نہیں گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں، جن پر جو آپ کے ساتھ سواری لینے کے لیے حاضر ہوئے، اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سوار کریں۔ قُلْتَ، تو اے محبوب آپ نے فرمایا، لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تمہیں سوار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تَوَلَّوْا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ وَأَعْيُنُهُمْ، اس حال میں کہ اس غم کے سبب سے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابن یامین بن عمر بن کعب نے ابو لیلہ اور ابو ماقل کو ایک اونٹ دیا کہ اس پر باری باری بیٹھیں، اور عباس بن عبد المطلب نے 2 شخصوں کو اور حضرت عثمان بن عفان نے 3 شخصوں کو زاد اور خلا دیا۔ اور ان لوگوں میں سے عتبہ بن زید وہ شخص تھے۔ اب سنیں، عتبہ بن زید جب لوگ مختلف صدقے لا رہے تھے تو آپ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنی جانی صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کیا۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان تھی صحابہ کرام کی، یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وفاداروں کی۔ تو آپ نے تصدق کے لیے اپنے آپ کی اپنی جان پیش کی، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قبول کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اشعریین کی ایک جماعت کو لے کر رسول پاک کے پاس جہاد کے لیے سواریاں مانگنے گیا۔ آپ نے فرمایا بخدا میں تم کو سوار نہیں کروں گا۔ ہم غمگین ہو کر واپس لوٹے۔ بعد میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، بلایا اور ہم میں سے 6 افراد کو سواریاں دیں۔ الغرض 30,000 افراد پر مشتمل، یونی کی کتاب ہے، آخری سطر ہے اس کی اس موقع پر، کہ مشتمل لشکر تبوک 30,000 لوگوں پر روانہ ہوا، جن میں سے 1,000 سوار اور باقی سب کے سب پیدل تھے، ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ مورخ شہیر مرزا محمد تقی ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 سے 188 تک، یہ فارسی میں ہے، اس کو پڑھتے تو بڑا ٹائم لگ جاتا، بہرحال اصل مقصد کو بیان کرنا ہے۔ شیعہ مورخ مرزا محمد تقی نے غزوہ تبوک میں صدقات دینے والوں کا تفصیلی بیان کیا، جیسے ہم نے بھی بیان کیا، سنا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان تمام صحابہ کے نام ذکر کیے جنہوں نے غزوہ تبوک میں صدقات دیے، حتیٰ کہ جس نے 2 کلو کھجوریں دی ان کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے اپنی جان کو ہی پیش کر دیا، عتبہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ذکر کیا۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں کوئی صدقہ دیتی اور اس جہاد میں مسلمانوں کی مدد کرتی تو وہ اس کا بڑا کھل کے ذکر کرتے، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ان کے مورخ نے غزوہ تبوک میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مالی مدد کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اتنا ہم نے تفصیل سے بیان کیا، حضرت ابوبکر سے لے کر جناب حضرت عتبہ بن زید تک اس نے ذکر کیا، لیکن جناب سیدہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس سے پتہ لگا نا کہ انہوں نے جو ڈرامہ گھڑا ہے، جو افسانہ بنایا ہے فدق کے حوالے سے کہ ہبہ کر دیا رسول پاک نے، وہ سب کا سب جھوٹ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے تہمت بھی ہے کہ حضور نے وقف کا مال اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی اپنی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ بغیر جنگ کے وہ حاصل ہوا، تو بغیر جنگ کے کافروں سے جو چیز حاصل ہو وہ مال فے ہوتا ہے، اور مال فے وقف ہوتا ہے، اور وقف کسی کی میراث نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کو لکھ کر دیا جاتا ہے، ہبہ اور تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو کیسی تم بات کہہ رہے ہو، ڈرامے گھڑے تم نے صحابہ کرام کے بغض میں، کبھی قرآن کی آیات کا تمہارے ملا انکار کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے اصول کافی کی وہ عبارت پیش کی، بہرحال تو ذکر نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عابدہ، زاہدہ اور راہ خدا میں فیاضی سے خرچ کرنے والی خاتون جنت، ان سے یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ ان کے قبضہ اور تصرف میں 2 سال سے فدق کی اتنی بڑی جاگیر ہو، 7 ہجری میں آئی ہو، جس کی آمدنی بقول شیعہ علماء 24,000 یا 70,000 سالانہ ہو، وہ ایسی تنگی اور اسرت کے وقت میں 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں جب رسول پاک علیہ السلام جہاد میں مالی مدد کی بار بار اپیل فرما رہے ہوں، اور اس تنگ دست لشکر کے تیار کرنے والوں کو جنت کی نوید سنا رہے ہوں، من جہز جیش العسرت، تنگ دست تنگی والے لشکر کے لیے حضور نے فرمایا من جہز جیش العسرت فلہ الجنہ، اور حضور یہ فرما رہے ہوں، جنت کی نوید سنا رہے ہوں، وہ اس لشکر کی مدد کے لیے ایک دانہ بھی اس گھرانے سے نہ آئے۔ یقیناً جناب سیدہ زہرا کا دامن مبارک اس تہمت سے پاک ہے۔ کس کہ کوئی ایسا کہے کہ وہ انہوں نے جہاد کے لیے کچھ نہیں دیا، نہ، وہ تنگی کا زمانہ تھا، وہ تو فیاض خاندان تھا۔ میں نے پہلے کہا، وہ کیا فرمایا کسی نے کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا، یہ تو ان کے صدقے سے ہمیں اللہ رب ذوالجلال ان پاکوں کے صدقے سے عطا فرماتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فدق کو ہبہ کرنے کا دعویٰ محض داستان سرائی اور افسانہ ہے۔ وہ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حضرت امام حسن کی خدمت میں نذرانہ اور تحفہ پیش کیا، پتہ نہیں تعداد ذہن میں نہیں آ رہی کہ کتنی لاکھ وہ درہم تھے، آپ نے پیش کیا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ جو کہ بیٹے ہیں جناب سیدہ زہرا کے، اس خاندان کی فیاضی اور سخاوت اور دریادلی بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے صدقے میں ان کو اللہ نے کتنی بڑی شان دی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے وہ جو آپ کو تحفہ ملا، وہ نذرانہ ملا، آپ نے اپنے خادم کو اشارے کا سہارا دے دیا۔ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے کچھ خرچ نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا دامن مبارک اس سے
پاک ہے۔ بات ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم نے ڈرامہ گھڑا ہے اصحاب رسول کی دشمنی میں، وہ فقط افسانہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ورنہ جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمہاری طرف سے بہت بڑی تہمت، مکروہ تہمت جو ہے وہ لازم آئے گی کہ ان کے پاس تھا، اور انہوں نے جو خاتون مال دنیا میں سے چاندی کے ٹکڑے، 2 کڑے اور ایک پردے کا کپڑا بھی اپنے پاس رکھنے کی جو ہے وہ روادار نہیں ہیں، اور اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے دے دیتی ہیں، ان سے یہ کم متصور ہو سکتا ہے کہ وہ اس آزمائش کے وقت جب ہر شخص پر کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کی یہ اپنے آپ کو سعادت مند سمجھ رہے تھے اور دے رہے تھے کچھ نہ کچھ صدقہ۔ اگر کسی کے پاس کلو یا 2 کلو کھجوریں تھی تو وہ اسی کو لے کر چلا آیا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنے آپ کو صدقہ کر رہا تھا۔ صدقات و خیرات کا ایک سیل رواں تھا، ایک طوفان جو عمدہ چلا آ رہا تھا، اور ایسے میں جناب سیدہ فاطمہ کے پاس جو اتنی بڑی جاگیر ہو اور وہ اس میں سے راہ خدا میں ایک دانہ بھی نہ دیں، ولا حول ولا قوت، ان کا دامن اس سے پاک ہے۔ وہ کریمہ بنت کریم ہیں، بخدا یہ ان سے بالکل بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، یقیناً نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کہنا کہ ان کو رسول اللہ نے ہبہ کر دیا تھا اور ان کو ان کے قبضہ میں اور تصرف میں دے دیا تھا، اور انہوں نے فدق پر اپنا ایک وکیل مقرر کر دیا تھا، محض جھوٹ ہے، دروغ بے فروغ ہے۔ جناب سیدہ زہرا کی پاکیزہ سیرت پر یہ ان کی طرف سے انتہائی ناروا قسم کی تہمت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس اتنی جاگیر ہو اور وہ خرچ نہ کریں، لہٰذا وہ جاگیر کے دعوے شاوے وہ سب کے سب باطل ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس پر بالکل موقف اہل سنت کا وہ واضح ہے کہ نہ ان کو ہبہ کیا گیا، نہ ہی جو ہے وہ میراث دی گئی۔ اس پر انہوں نے کچھ گھڑا ہماری کتابوں کی طرف سے بھی، لیکن اس پر تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی امام اہل سنت وہ فرماتے ہیں کہ روافض علماء کا ایک مکر یہ ہے کہ تفاسیر اور سیر میں اہل سنت کی جو کتابیں بہت کم استعمال ہوتی ہیں، یا ان کو اتنی شہرت نہیں ملی، چندان شہرت نہیں رکھتی اور نہ زیادہ دستیاب ہیں، ان میں سے وہ ایسی جھوٹی باتیں جو کمزور باتیں ہو ملا دیتے ہیں جن سے ان کے مذہب کا ثبوت اور سنی مذہب کا بطلان ہو۔ تو فدق کے ہبہ کے قصہ بھی بعض تفاسیر میں انہوں نے شامل کر دیا، اور اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، فدق دے دیا، لیکن جھوٹے کا فرماتے ہیں کہ حافظہ کہاں ہوتا ہے، ان کو یہ یاد نہ رہا کہ یہ آیت تو مکی ہے جس پر ہم نے کل بات کی تھی، اور مکہ میں فدق کہاں سے آیا؟ فدق تو آیا ہی ہجرت کی 7ویں سال میں، 7 سال بعد جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے بعد یہ فدق آیا۔ یہ سورت جب مکی آیت مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت مکہ کہا تھا کہ تم اس سے وہ مراد دے رہے ہو کہ فاطمہ کو فدق دے دو، اپنی قرابت داروں کو فاطمہ کو فدق دے دو، تو رسول پاک علیہ السلام نے فدق دے دیا۔ یہ آیت تو مکہ میں نازل ہوئی، مکہ میں فدق تھا ہی نہیں۔ پھر یہ بھی چاہیے تھا کہ آپ مساکین اور ابن سبیل کو بھی، یعنی مسافروں کو بھی کچھ وقت فرماتے تاکہ تمام آیت پر عمل ہوتا۔ اس کے علاوہ آتاہا، فدق سے ہبہ و تملیک ثابت نہیں ہوتی، اس کی بجائے وہبہا کا لفظ جو ہے وہ گھڑنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہبہ کی بات کرتے ہیں تو پھر آتاہا کو کاٹ کر یہ گھڑنا چاہیے تھا، جس سے بیچارے وہ رہ گئے، اور ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے اس میں مزید کامیاب نہیں ہو سکے۔ بہرحال یہاں پر انشاءاللہ آخری چیزیں ہم ذکر کریں گے، اور وہ ہمارا کل کا اس حوالے سے آخری درس ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہ بعض لوگوں کو اس دن ایک بیٹھا تھا جوان، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں بات چلی تو سمجھدار تھے سارے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں فدق دے دیا گیا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ نے درس نہیں سنا، ورنہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، خاص کر آخری درس ہمارا ضرور سنیے گا، یہ پرسوں کی بات ہے۔ فدق حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہیں دیا تھا، بلکہ مروانیوں نے چونکہ اس کو اپنی جاگیر بنا لیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور اولاد در اولاد انہی میں جو ہے وہ اسی میں کھاتے پی رہے تھے، آل فاطمہ کو کچھ نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ دیگر مصارف میں خرچ کرتے تھے یتیموں مسکینوں کو، یعنی اپنا پیٹ بھر رہے تھے مروانی۔ تو مروانیوں سے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لے کر انہی مصرف میں کہ جن پر اللہ کا حکم تھا، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، خلفائے راشدین نے عمل کیا،
انہی مصارف پر باغ فدق کو لوٹا دیا تھا، لے کے آل فاطمہ کو نہیں دیا تھا ایسا، یہ جی آپ کی جاگیر ہو گئی، کیونکہ وہ وقف تھا، جاگیر کیسے ہو سکتی تھی؟ تو میں نے کہا ان چیزوں کو سمجھیں، اور یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا مسئلہ تھا۔ بس جی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لے کے دے دیا تھا، دلائل کیا مطلب ہے لے کے لیا کس سے تھا؟ تو آگے سے خاموشی، پتہ ہی نہیں۔ کم از کم ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اصل موقف جو ہے، اصل بات اس تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے گستاخی بے ادبی سے، اور ایسے لوگوں کو بھی کہ جو اس قسم کی جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، افسانے اور ڈرامے گھڑتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے مرنے سے پہلے۔ وما علیہ